للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے معیار نبوت و رسالت۔ ذرا یہ بحث دیکھ لیجئے، سن لیجئے، اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نبوت و رسالت ایک ربانی و الہی فریضہ ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے یہ انتخاب ہوتا ہے، اور اس غیر معمولی ذمہ داری کے لیے حق تعالی نبوت و رسالت سپرد کرنے سے پہلے جس شخص کو نبی بناتے ہیں اس کے لیے صفات حمیدہ اور خصائل ستودہ سے نوازتا ہے، تاکہ نبوت سے پہلے والی زندگی بھی تمام لوگوں کی نگاہ میں پاک و صاف اور نفیس و طیب ہو، اور نبوت و رسالت ملنے کے بعد انبیاء علیہم السلام کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ شہنشاہ حقیقی اور احکم الحاکمین کی جانب سے نبوت و رسالت کے لیے منتخب ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کی شناخت کے لیے جن امور کو ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہیں۔ مثلا پہلی بات، انبیاء علیہم السلام ہمیشہ فرمان اور حکم الہی کی پیروی کرتے ہیں، کبھی بھی ذرہ برابر اللہ کے حکم کے مخالف انبیاء نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، انبیاء علیہم السلام کا نفس اطاعت ربانی میں ہمیشہ ان کا تابع اور مطیع ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کی قوت ربانی سے نفس پر اطاعت ربانی کا ایسا فیضان ہوتا ہے کہ نفس شان اطاعت میں انبیاء علیہم السلام کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ خاصہ نبوت ہے کہ بغیر کسی مجاہدہ و ریاضت کے نفس میں انابت و اطاعت کی شان حق تعالیٰ کی جانب سے انبیاء علیہم السلام کو بدرجہ اتم اور اکمل ڈال دی جاتی ہے۔ عام لوگوں کا نفس شرکش ہوتا ہے، بغیر مجاہدہ اور ریاضت کے نفس کی مخالفت کے نفس سے سرنگو اور قابو نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہم السلام کی یہ شان نہیں ہے، ان کا اللہ کی طرف سے ان کو یہ نعمت پہلے ہی دے دی جاتی ہے۔ نمبر 3، انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ اللہ رب العزت کی معصیت سے معصوم ہوتے ہیں، نبی سے کوئی گناہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر انبیاء علیہم التسلیم معصوم نہ ہوتے تو اللہ تعالی مخلوق کو بے چون و چرا اطاعت و متابعت کا حکم نہ دیتا، یعنی حضرات انبیاء علیہم السلام گناہ اور حق تعالیٰ کی نافرمانی کے داغ اور دھبہ سے بالکل ہی پاک و صاف ہوتے ہیں، اور ان کو طہارت قلب اور طینت یعنی سوچ کی طہارت ہر جہت سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے حق تعالیٰ جل مجدہ اپنے بندوں کو انبیاء علیہم السلام کی اتباع اور اطاعت کا مکمل حکم دیتے ہیں، اور ان کی اتباع و اطاعت میں کسی قسم کا شک و شبہ یا سوال کی اجازت نہیں، اور یہی ایمان بالرسالت کا تقاضا ہے، کیونکہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت دونوں میں بالغیب کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، ورنہ ایمان حقیقی کا وجود ہی نہ ہوگا۔ انکار حدیث کا فتنہ انکار رسالت ہے۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ دراصل میں نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 4، انبیاء علیہم السلام کی عقل اور شعور اور فہم و فراست، دانائی و بصیرت عالم کے تمام انسانوں اور لوگوں کی عقل و فہم و فراست سے بہت اعلیٰ و عرفہ اور اکمل و انور ہوتی ہے، جس کا تصور بھی عام انسانوں میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام عالم علوی یعنی اس دنیا اور خطاب باری کے مخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ ہر شخص سے گفتگو نہیں کرتا،
انبیاء کا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور حق تعالیٰ کے ارشادات و منشا کو من و ان یعنی ہو بہو سمجھتے ہیں اور خوب فہم و فراست کا اعلیٰ نمونہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا انتخاب نبوت و رسالت اور خطاب باری تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، لہذا اسی شان کی عقل و فہم من جانب اللہ عطا ہوتی ہے۔ نمبر 5، انبیاء علیہ السلام کے ادراکات اور شعور عام انسانوں کے ادراکات سے بہت زیادہ سریع اور تیز ہوتے ہیں، اور خوبی اور حسن یہ ہوتی ہے کہ ان ادراکات میں قطعاً خطا اور غلطی سے مکمل مامون و محفوظ ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں میں نہ یہ سرعت و تیزی ادراک ہوتی ہے، نہ وہ خطا و غلطی سے محفوظ اور بچ پاتے ہیں، نہ ہی ایسی کوئی غیروں میں خوبی ہوتی ہے۔ شان انبیاء و رسول ہر اعتبار و جہت سے دوسروں سے نمایاں ہوتی ہیں، جو غیر نبی میں ناپید ہوتی ہے، یعنی ان میں جو خوبیاں کمال ہوگی، سمجھنے کی صلاحیت اور خوبی ہوگی، وہ غیروں کو اللہ پاک عطا نہیں کرتے۔ نمبر 6، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو نبوت و رسالت سے قبل ہی، یہ بات غور سے سنیے، حق و صداقت کے ساتھ ثواب رائے یعنی رائے میں صحیح سوچ اور حق فہمی کی سرعت رائے اور قوت اظہار رائے اور عام لوگوں کے مقابلے میں قوی اور مضبوط دی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وحی ربانی کو، علوم وحی کو، خطاب باری تعالیٰ کو جس طرح سمجھتے ہیں غیر انبیاء سے ممکن بھی نہیں، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 7، ٹائم ہے بیٹا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کا حافظہ یعنی ذکاوت، فطانت اور قوت یادداشت تمام عالم کے لوگوں سے زیادہ قوی اور زیادہ تیز ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام وہ اپنی اس شان میں منفرد اور ممتاز ہوتے ہیں، کائنات عالم میں ان کی قوت حافظہ کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام میں افہام و تفہیم، سمجھنا اور سمجھانا، اور فصاحت و بلاغت اور تاثیر سخن، گفتگو میں اثر یعنی زبان کی شیرینی اور دلکشی اور قوت تاثیر کی من جانب اللہ ایسی کشش اور لذت ہوتی ہے کہ ان کے عہد و زمانہ میں ان کا کوئی نظیر نہیں ہوتا، اور وہ سب پر غالب رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زبان میں ایسی مٹھاس عطا کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہے بیٹا ٹائم، چلو۔ حضرات انبیاء، نمبر 9، حضرات انبیاء علیہ السلام قوت و طاقت کے ہر اعتبار سے ظاہراً اور باطناً بھی قوی تر ہوتے ہیں، جسمانی جسم طاقت بھی سب سے زیادہ ہوتی، بڑے سے بڑا پہلوان بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضور کے زمانے میں رکانہ نام کا ایک پہلوان آیا تھا اور آپ نے اٹھا کے دے مارا، اس نے کہا اچھا دوبارہ یو ول ٹرائی، دوبارہ پھر حضور نے اٹھا کے پٹک دیا۔ جی نبی سے کوئی جیت نہیں سکتا ظاہری طاقت میں بھی۔ سیرت کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں۔ نمبر 10، حضرات انبیاء علیہ السلام سیرت و اخلاق کے نہایت نیک خصلت اور نیک دینت، نیک سوچ اور پاک و صاف نیت ہوتے ہیں۔ خلوص و الہیت میں ان کے اخلاق فاضلہ کی شہادت پیش کرتی ہے۔ اعمال و افعال، گفتار و کردار، تکلم و تخاطب اور باتوں سے ان کی نبوت کی شہادت پیش کی جاتی ہے۔ بات ہی بتا دیتی ہے کہ یہ نبی کی گفتگو ہے، دوسرا ایسی گفتگو کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے ان کے متعلق کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے خیال سے وقت جواب دے رہا ہوگا، چلو ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بات یاد رکھیے، یہ بہت قیمتی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھ دیں گے آپ کے سامنے، پھر انشاءاللہ شرائط نبوت پر گفتگو ہوگی، اور پھر انشاءاللہ پتہ لگے گا کہ مرزا مردود
غلام احمد قادیانی میں عام ایمان والوں کی صفات نہیں ہے تو نبی کہاں سے ہو جائے گا؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان